بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ کے گناہ سے رزق کی تنگی بھی بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ ملٹی میناری بندہ کیوں نہ ہو، کام اٹکا ہی رہتا ہے۔ پھر انسان کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت کو دل نہیں چاہتا، دل پریشان ہوتا ہے۔ آپ اس بات کا خود مشاہدہ کر لیں کہ جتنی لڑکیاں رعب پالتی ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، کبھی 1 بجے میسج آ رہا ہے، کبھی 2 بجے میسج آ رہا ہے، ساری رات جاگ کے گزار دیتی ہیں۔ جس گناہ نے دنیا میں سکون چھین لیا، سوچیں آخرت میں سکون کیسے ملے گا۔ پھر پریشان ہو کے خود کہتی ہیں، اس جینے سے تو مر جانا اچھا تھا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ زنا کے بارے میں 2-3 باتیں بہت اہم۔ پہلی بات کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا، ایمان اس کے جسم سے نکل کے الگ ہو جاتا ہے۔ گویا زنا کرنے میں جتنا وقت گزارا اور وہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزر گیا، ایمان سے خالی گزر گیا۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب ان کے جسم کو کسی غیر محرم نے ہاتھ لگایا، یہ اتنی دیر کفر کی حالت میں رہے، کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن نامہ اعمال میں تو یہی لکھا جائے گا نہ کہ اتنا وقت جس نے کفر کی حالت میں گزارا۔ اللہ اکبر! ایسا گناہ کہ ایمان ہی بندے سے الگ ہو جائے، پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان زنا کرے حتیٰ کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس پر 7 آسمان 7 ہی زمین لعنت برساتی ہے۔ ایسے بندے کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، تو غیر کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ آج میں تیرے چہرے کی محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کے چہرے کو ہی دیکھنا پسند نہ کرے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کہتے تھے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے چہرے کی ظلمت اہل باطن دیکھتے ہیں۔ جب کسی قریب جاتا ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، جب وہ نہاتا ہے تو پانی کا اندر زنا کا گند گھول دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک نوجوان کو نہاتے دیکھ کر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ ابن ثاقب نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو زنا کے اوپر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرستی کی مانند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکی کے ساتھ 2 سال افیئر رکھا، اللہ کے ہاں یہ 2 سال بت پرست رہی، اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا، اس کا نام بت پرستوں کی فہرست میں ہوگا۔ آج سوچئے ہم بہت بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا نام ہی بہت بت پرستوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے عورتیں اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کرتا ہے۔ زنا کا گناہ انسان کو اللہ کے دفتر میں بت پرستوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا دھیان رہنا، تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا نام ایمانداروں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے، عورت کے افیئر 5 سال کسی کے ساتھ رہا اور وہ 5 سال اللہ کے کاغذوں میں بت پرست بن کر رہی، وہ شریک کرتی رہی، وہ مومن نہیں تھی، وہ مشرکہ تھی۔ سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کی سزا آخرت میں اتنی زیادہ کہ جسے سن کر دل کانپتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبے کے مر جائے گی تو جہنم میں اس کو فرشتے ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ کے اوپر چٹان رکھ دیں گے، وہ عورت نہیں نکل سکے گی۔ اس غار کے اندر بچھو ہوں گے، وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح لپٹیں گے جیسے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے کہ اس کو تکلیف ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے وہ گناہ کیا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے انگ انگ نے مزے لیے تھے، آج تیرے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس کو جا کر تکلیف پہنچائے گا۔ سوچئے وہ اکیلا ہوگا، بچھو کاٹ رہے ہوں گے۔ آج تو کوئی شہد کی مکھی کاٹ جائے تو درد برداشت نہیں ہوگا، بچھو کاٹیں گے اور اتنے زیادہ بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے۔ چند لمحوں کی لذت کی خاطر بندہ اللہ کے دربار سے دھتکارا جائے، بندہ اللہ کے نظر میں مشرک بن جائے، بت پرست بن جائے، اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھنا ہی پسند نہ کرے، تو ایسا گناہ ہی کیوں کرنا۔ اور پھر اس کی ایک نحوست ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے میاں بیوی کے دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں۔